اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مظہر اقبال اردو لیکچرر ٹیسٹ کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور خود بھی پڑھیں اور دوستوں کو بھی پڑھنے کا مشورہ دیں۔ آج اس ویڈیو کے اختتام پر نیکسٹ پیپرز جو آ رہے ہیں پبلک سروس کمیشن کے، اس کی ڈیٹ شیٹ کا بھی اعلان کروں گا۔ میں بڑے باوثوق ذرائع سے نیکسٹ پیپرز کی ڈیٹ شیٹ ہمیں ملی ہے، انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک بار پھر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو میں مختلف تحقیقی، تنقیدی اور حوالہ جاتی کتب سے لیتا ہوں۔ مثلا ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اسی طرح جمیل جالبی کی ہے اردو ادب کی تاریخ، اسی طرح رام بابو سکسینہ کی ہے اردو ادب کی تاریخ، اس طرح اصناف نظم و نثر کے مصنف کمال اشرف صاحب ہیں۔ تو اس طرح کی تحقیقی کتابوں سے درست ترین جوابات اور اہم ترین جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور خود بھی پڑھیں۔ میری ویڈیو آپ کی کامیابی کے لیے ضمانت کا درجہ ہے۔ تو آخر میں نیکسٹ آنے والے پیپرز کی ڈیٹ شیٹ بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے ہم آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، شعر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شعر کے لغوی معنی جاننا اور معرفت حاصل کرنا کے ہیں۔ اصطلاحاً شعر سے کیا مراد ہے؟ کلام موضوع کو شعر کہا جاتا ہے۔ نثر سے کیا مراد؟ کلام غیر موزوں کو نثر کہا جاتا ہے۔ ہرن کے منہ سے نکلنے والی بوقت مصیبت آواز کو کیا کہتے ہیں؟ اس آواز کو غزل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اردو غزل کا بابا آدم کسے کہتے ہیں؟ اردو غزل کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا گیا ہے۔ جدید غزل کا بانی کسے کہتے ہیں؟ مولانا حالی کو جدید غزل کا بانی کہا جاتا ہے۔ شعر اشوب سے کیا مراد ہے؟ شعر کے مختلف طبقوں کی مجلسی زندگی کا نقشہ ہجویہ انداز میں کھینچنا شعر اشوب کہلاتا ہے۔ اردو میں سب سے زیادہ شعر اشوب کس شعر کے لکھے گئے ہیں؟ دہلی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اردو کے سب سے زیادہ شعر اشوب دہلی کے لکھے گئے ہیں۔ فغان دہلی کس کا شعر اشوب ہے؟ محمد تفضل حسین نے فغان دہلی کے نام سے شعر اشوب تحریر کیا۔ حالی کے شعر اشوب کا نام بتائیے۔ مد و جزر اسلام اور شکوائے ہند حالی کے شعر اشوب کے نام ہیں۔ واسوخت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اعراض، روگردانی، نفرت اور بیزاری کے معنی ہیں۔ اصطلاح میں واسوخت سے کیا مراد ہے؟ جس میں محبوب کی بے وفائی اور سنگ دلی کا ذکر کر کے برا بھلا کہا جائے اسے واسوخت کہتے ہیں۔ واسوخت کا مجد کون ہے؟ فارسی شاعر واشی یزدی کو واسوخت کا مجد کہتے ہیں۔ ریختی سے کیا مراد ہے؟ شعر کی اصطلاح میں عورتوں کے جنسی جذبات ابھارنے والی شاعری کو ریختی کہتے ہیں۔ ریختی کے موجد کون ہیں؟ سید میران شاہ ہاشمی کو ریختی کا موجد کہتے ہیں۔ تاریخ اصناف نظم و نثر کے مصنف کا نام بتائیے۔ یہ معروف کتاب ڈاکٹر محمد اشرف کمال نے تحریر کی۔ غزل کا تصور قصیدے کی تشبیب سے پیدا ہوا، یہ کس کا قول ہے؟ فارغ بخاری نے یہ لکھا تھا۔ شاہ نامہ اسلام کس شاعر کا منظوم کلام ہے؟ حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام کے نام سے کلام منظوم لکھا جس میں اسلام کی تاریخ بیان کی گئی۔ شاہ نامہ اسلام پہلی بار کب شائع ہوا؟ شاہ نامہ اسلام پہلی بار 1929 میں شائع ہوا۔ غزلیہ کیا ہے؟
آزاد غزلوں کے مجموعے کو غزلیہ کہتے ہیں۔ غزلیہ کس کی آزاد غزلوں کا مجموعہ ہے؟ فارغ بخاری کی آزاد غزلوں کے مجموعے کو غزلیہ کہتے ہیں۔ آموختہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ قتیل شفائی نے آموختہ نام سے اپنا شعری کلام ترتیب دیا۔ حرف دل رس کس کا مجموعہ کلام ہے؟ شان الحق حقی کے مجموعہ کلام کو حرف دل رس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پاکستانی آزاد غزل کس کا مجموعہ کلام ہے؟ محمد اقبال نجمی نے پاکستانی آزاد غزل کے نام سے مجموعہ کلام تحریر کیا۔ محبت گم شدہ میری کس کا مجموعہ کلام ہے؟ فرت عباس شاہ نے محبت گم شدہ میری کے نام سے اپنا مجموعہ کلام تحریر کیا۔ تیرا ہنسنا قیامت ہے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ اسد جعفری نے مزاحیہ مجموعہ کلام تیرا ہنسنا قیامت ہے کے نام سے تحریر کیا۔ عرفان عارف کے شاعر کا نام بتائیے۔ عرفان عارف کے شاعر کا نام ہے محمد عارف بخاری۔ اناردانے اور خندہ بازار کس کے شعری مجموعے ہیں؟ بدر منیر نام کے شاعر نے اناردانے اور خندہ بازار کے نام سے مزاحیہ شعری مجموعہ تحریر کیا۔ غالب کا دسترخوان کس کی کتاب ہے؟ انور احمد علوی کی کتاب غالب کا دسترخوان ہے۔ پیراؤڈی کا فن کس کی تصنیف ہے؟ ابو البرکات کربلائی کی تصنیف ہے پیراؤڈی کا فن۔ بانگ دہل کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ مزاحیہ شاعر امام دین گجراتی نے اپنا کلام بانگ دہل کے نام سے تحریر کیا۔ تیرا انتظار ہے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ زیب النساء زیبی کے مجموعہ کلام کا نام ہے تیرا انتظار ہے۔ تروینی کس کا مجموعہ کلام ہے؟ زیب النساء زیبی نے تروینی کے نام سے مجموعہ کلام تحریر کیا۔ اردو تروینی کا اولین مجموعہ کون سا ہے؟ تروینیاں کے نام سے اردو تروینی کا پہلا مجموعہ کلام شائع ہوا۔ تروینیاں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ شاعر علی شاعر نے تروینیاں کے نام سے مجموعہ کلام تحریر کیا۔ بارش میں دھوپ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ ڈاکٹر طاہر سعید ہارون نے بارش میں دھوپ کے نام سے اپنا مجموعہ کلام تحریر کیا۔ ساون رت کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آصف ثاقب نے ساون رت کے نام سے اپنا شعری مجموعہ تحریر کیا۔ خزانہ رحمت کس کی تصنیف ہے؟ خزانہ رحمت کے مصنف ہیں شیخ بہاؤالدین باجن۔ جواہر الاسرار کس کی مثنوی ہے؟ قاضی عبدالغفار غفا کی مثنوی کا نام ہے جواہر الاسرار۔ دیکھا کہیں کبیر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ بھگوان داس کبیر نے اس نام سے یہ شعری مجموعہ تحریر کیا۔ دوہے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جمیل الدین عالی کے مجموعہ کلام ہے دوہے۔ کشاف تنقیدی اصطلاحات کس کی تصنیف ہے؟ اعجاز الحفیظ صدیقی نے کشاف تنقیدی اصطلاحات کے نام سے کتاب تحریر کی۔ تاثرات و توصبات کس کی تصنیف ہے؟ نذیر صدیقی نے تاثرات و توصبات کے نام سے کتاب تحریر کی۔ فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر کسے کہتے ہیں؟ ابو القاسم رودکی کو فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا رباعی گو شاعر کسے کہتے ہیں؟ محمد قلی قطب شاہ جو کہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس کو اردو کا پہلا رباعی گو شاعر کہتے ہیں۔ خاقانی ہند کا لقب کس شاعر کو ملا؟ بہادر شاہ ظفر کے استاد محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کے نام سے پکارا گیا۔ جنوں حکمت کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جوش ملی آبادی شبیر حسین نے جنوں حکمت کے نام سے مجموعہ کلام تحریر کیا۔ سموم و صبا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ یاس یگانہ چنگیزی کے مجموعہ کلام کو اس نام سے تحریر کیا گیا۔ عالم شباب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ عالم شعوب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ سید عاشق حسین سیماب اکبر آبادی نے عالم شعوب کے نام سے مجموعہ کلام تحریر کیا۔ میں خانہ خیام کے نام سے کس نے رباعیات عمر خیام کا ترجمہ کیا؟ آغا غزل باش نے
میں خانہ خیام کے نام سے رباعیات عمر خیام کا ترجمہ کیا۔ رباعیات شاد کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ مہاراجہ کشن پرساد شاد نے رباعیات شاد کے نام سے رباعیوں کا مجموعہ تحریر کیا۔ صد پارہ دل کس کا مجموعہ کلام ہے؟ خواجہ دل محمد نے صد پارہ دل کے نام سے ایک مجموعہ کلام تحریر کیا۔ کاشیں کس کی رباعیات کا مجموعہ کلام ہے؟ نریش کمار شاد نے کاشیں کے نام سے رباعیات کا مجموعہ کلام تحریر کیا۔ خوشبو کے جزیرے کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ نور محمد یاس کی رباعیوں کے مجموعے کا نام ہے خوشبو کے جزیرے۔ موج رواں صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ موج رواں رباعیات کا مجموعہ ہے۔ کشید فکر کس کا مجموعہ کلام ہے؟ انور دہلوی کے کلام پر مشتمل کشید فکر کے نام سے مجموعہ کلام سامنے آیا۔ اصناف سخن اور شعری آیتیں کس کی تصنیف ہے؟ معروف نقاد احمد نے اصناف سخن اور شعری آیتوں کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ اردو رباعی کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اردو رباعی کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ مرزا دبیر اور اردو غزل کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر جوید منظر نے مرزا دبیر اور اردو غزل کے نام سے کتاب تحریر کی۔ ادب کہانی کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر انور سدید نے ادب کہانی کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ رباعی کی تاریخ کس کا مضمون ہے؟ محمد ارشاد کے مضمون کا نام ہے رباعی کی تاریخ۔ بدنام زمانہ صنف ریختہ کا دیوان انگیختہ کس شاعر نے تحریر کیا؟ سعادت یار خان رنگین نے انگیختہ نام کا ریختہ کا دیوان تحریر کیا۔ محمد حسین آزاد نے صنف ریختہ کا موجد کس کو قرار دیا؟ محمد حسین آزاد کے بقول سعادت یار خان رنگین ریختہ کے موجد ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کس کو ریختہ کا موجد قرار دیتے ہیں؟ جبکہ جدید نقاد ڈاکٹر سلیم اختر کیس حیدرآبادی کو ریختہ کا موجد قرار دیتے ہیں۔ رنگیلی بیگم کے نام سے کس نے ریختہ کا دیوان مرتب کیا؟ محسن خان محسن نے رنگیلی بیگم کے نام سے ریختہ کا دیوان مرتب کیا۔ تاریخ زبان و ادب اردو کس کی تصنیف ہے؟ صغیر احمد جان نے تاریخ زبان و ادب اردو کے نام سے کتاب تحریر کی۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ معروف نقاد احتشام حسین نے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کے نام سے کتاب تحریر کی۔ اردو کا سب سے پہلا سونٹ کس نے تحریر کیا؟ عظیم الدین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اردو سونٹ تحریر کیا۔ گل نغمہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ عظیم الدین کے مجموعہ کلام کا نام ہے گل نغمہ۔ نالہ غم کے نام سے کس نے سونٹ لکھا؟ شاہ محمد ولی الرحمن نے نالہ غم کے نام سے سونٹ تحریر کیا۔ راشد وحیدی کے نام سے کس نے سونٹ لکھا؟ نون میم راشد نے راشد وحیدی کے نام سے سونٹ لکھا۔ ایک نوجوان بت تراش کی آرزو کس کا سونٹ ہے؟ اختر شیرانی کے سونٹ کا نام ہے ایک نوجوان کی آرزو۔ سونٹ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ سونٹ 14 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دنیا کی بہاریں کس کا سونٹ ہے؟ اختر شیرانی کے سونٹ کا نام ہے دنیا کی بہاریں۔ نغمات کے نام سے سونٹ کا مجموعہ کلام کس نے تحریر کیا؟ شائق وارسی نے نغمات کے نام سے سونٹ کا مجموعہ کلام تحریر کیا۔ اردو میں پہلا سونٹ کا مجموعہ کلام کس نے تحریر کیا؟ شائق وارسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پہلا سونٹ کا مجموعہ کلام تحریر کیا۔ برگ نوخیز کے نام سے کس نے سونٹ کا مجموعہ تحریر کیا؟ عزیز تمنائی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے برگ نوخیز کے نام سے سونٹ کا مجموعہ تحریر کیا۔ تنویر خیالی کے نام سے کس نے مجموعہ تحریر کیا؟ ناظم جعفری نے تنویر خیالی کے نام سے مجموعہ تحریر کیا۔ طوائف کے نام سے سونٹ کس نے لکھا؟ معین حسن جذبی نے
طوائف کے نام سے سونیٹ لکھا۔ 15 اگست کے عنوان سے کس نے سونیٹ لکھا؟ اختر الامان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 15 اگست کے نام سے سونیٹ لکھا۔ ادبی اصطلاحات کے مصنف کون ہیں؟ انور جمال۔ مسعود حسین رضوی ادیب نے شعر آشوب کا موجد کسے قرار دیا ہے؟ مسعود سعد سلیمان کو مسعود حسین رضوی ادیب نے شعر آشوب کا موجد قرار دیا ہے۔ کس نقاد نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا؟ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا ہے۔ جدید اور موجودہ غزل کا بانی کسے کہتے ہیں؟ ولی دکنی کو جدید اور موجودہ غزل کا بانی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ خان انشا نے غزل کے کتنے دیوان لکھے؟ 8 دیوان تحریر کیے انشاءاللہ خان انشا نے۔ بہادر شاہ ظفر نے کتنے دیوان تحریر کیے؟ بہادر شاہ ظفر کے 5 دیوان ادب میں ملتے ہیں۔ گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ کس کے دیوان ہیں؟ نواب مرزا خان داغ دہلوی کے دیوانوں کے نام ہیں۔ فریاد داغ کے نام سے مثنوی کس نے تحریر کی؟ داغ دہلوی نے فریاد داغ کے نام سے مثنوی تحریر کی۔ تذکرہ گلشن بے خار کے مصنف کا نام بتائیے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے تذکرہ گلشن بے خار کے نام سے مثنوی یہ ایک تذکرہ تحریر کیا۔ مناظرہ رحم و انصاف کس کی مثنوی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کی مثنوی کا نام ہے مناظرہ رحم و انصاف۔ مثنوی امید و بیم کس کی تصنیف ہے؟ مرزا ہادی رسوا، جنہوں نے امراؤ جان ادا کے نام سے ناول لکھا تھا، انہوں نے مثنوی امید و بیم بھی تحریر کی۔ میر ثانی کا لقب کس کو دیا جاتا ہے؟ استاد قمر جلالوی کو میر ثانی کا لقب دیا جاتا ہے۔ خالی ہاتھوں میں عرض و سما کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سلیم کوثر کے شعری مجموعے کا نام ہے خالی ہاتھوں میں عرض و سما۔ لفظ کھردرے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تنویر سپرا کے شعری مجموعے کا نام ہے لفظ کھردرے۔ ان گنت سورج کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ان گنت سورج کے شاعر ہیں مجید امجد۔ اثاثہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اقبال ساجد کے شعری مجموعے کا نام ہے اثاثہ۔ جدید صنعتی مزدور غزل گو تنویر سپرا کس کی تحریر ہے؟ ڈاکٹر محمد آصف کی تحریر کا نام ہے جدید صنعتی مزدور غزل گو تنویر سپرا۔ جدید غزل میں تمثال کاری اور پیکر تراشی کا رجحان کے مصنف کون ہے؟ عابد سیال نے جدید غزل میں تمثال کاری اور پیکر تراشی کا رجحان کے نام سے کتاب تحریر کی۔ اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پورے کی تصنیف ہے اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ۔ نئی غزل کا ویژن کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر ربینہ ترین کی تصنیف